قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ پہلے ذرا موٹی موٹی باتیں سامنے آئیں، پھر ہم ذرا جوڑیں گے لمحے موجود سے۔ ارشاد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کی ان آیات میں عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی ہے، اور عباد عبد کی جمع بھی ہے، عابد کی جمع بھی ہے۔ عابد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرے، اور عبد اس کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی ہر تقدیر پر راضی ہو جائے اور وہ اللہ کی غلامی میں خود کو دے دے۔ تو عبد کا درجہ گویا کہ عابد سے بھی بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ ان صفات میں سے یہ جو صفت ہے جس کو بطور دعا کے ذکر کیا، تو اس امت کے لیے یہ انتہائی خاص دعا اس لیے ہے کہ آج امت کا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، خاندان کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ شوہر کو پتہ نہیں میں نے مثالی شوہر کیسے بننا ہے، بیوی کو پتہ نہیں کہ شوہر کی تابعداری کس حد تک میں نے کرنی ہے، سبحان اللہ۔ اولاد کو والدین کے حقوق کا پتہ نہیں، تو والدین اپنی اولاد کو اسلامی تربیت صحیح نہج پر فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ اس آیت پر اگر غور کیا جائے، اس آیت کو اگر حرز جان اور ورد زبان بنا لیا جائے تو پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ عباد الرحمن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یقولون وہ یہ کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا یسألون وہ سوال کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یرغبون وہ رغبت رکھتے ہیں، سبحان یدعون اللہ تعالی وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ۔ یطلبون الخیر وہ خیر مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب۔ یہاں رب کا لفظ جو ہے یہ رب تربیت سے ہے، مربی سے ہے، اللہ۔ اور مربی وہ ہوتا ہے جو گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ آپ کی تربیت کرتا ہے، جس کو اداب التعلیم الترقی من الادنى الى الاعلى ومن الطریق الاسهل الاقرب الى الاصعب الابعد سے تعبیر کیا گیا۔ تو جس طرح یہ بچہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، والدین اس کی تربیت اور پرورش کرتے ہیں، اسی طرح اللہ پاک بھی ازل سے لے کر ابد تک ان انسانوں کی تربیت فرما رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب۔ پھر فرمایا ہب لنا، ایک ہوتا ہے آتینا ہمیں دے دے، ہمیں عطا کر، ہب لنا ہمیں تحفہ دے۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دیتا ہے وہ اچھی تربیت کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں تحفہ میں ہدیے میں عطا کر، من ازواجنا ہماری بیویوں سے بھی، وذریاتنا ہماری اولادوں سے بھی، کیا قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یہ جو قرہ کا لفظ ہے یہ مصدر ہے اور اس کا اطلاق واحد اور جمع پر ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے ٹھنڈک، اور دوسرا مطلب قرہ کا وہ اطمینان بھی ہے یا قرار بھی ہے۔ تو فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ ایک جگہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ لیکن یہاں پر اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کی بیوی اگر نیک ہو، آپ کی اولاد اگر نیک ہو، یہی اصل میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کی چیزوں میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ نیک بیوی ہیں۔ شوہر حکم دے تو اطاعت کرے، شوہر غائب ہو تو وہ اس کے مال کی اور اپنے ناموس کی حفاظت کرے۔ اور ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ وہ عورت صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پڑھے، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، اطاعت بالہا، شوہر کی فرما برداری کرے۔ فرمایا احسنت فرجہا، اپنی ناموس کی حفاظت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ایسی نیک بیوی شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے،
اور ایسی نیک اولاد جو مطیعین ہو۔ غالباً حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آنکھوں کی ٹھنڈک سے وہ اولاد مراد نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ جن کا حسن و جمال اچھا ہو، فرمایا مطیعین جو فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو۔ تو اگر کسی نے اپنی دنیا کو جنت بنانا ہے تو اس کے لیے اس کی بیوی اور اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے۔ بیوی اور اولاد نیک کب ہوگی؟ جب آدمی خود نیک ہوگا۔ اگر آدمی خود تو گناہ کرتا رہے اور تمنا رکھے کہ بیوی میری رابعہ بصریہ کی طرح نیک ہو، خود تو حرام کھاتا اور اپنی اولاد کو کھلاتا رہے، اور آرزو اس کی یہ ہے کہ بچے میرے حسن بصری اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرح بن جائے، تو این خیال است و محال است و جنون است۔